ہمارے آئی کیو لیول نارمل ہے, ہم نارمل انسان ہیں. ہم جب ٹراماز میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں وہاں سے راہ فرار نہیں مل رہی ہوتی. جیسے انگزائٹی ہے, جیسے ڈپریشن ہے, جیسے فوبیا ہے, فیئر ہے, ماں باپ کی لڑائی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو نا ایک مینٹور چاہیے ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ اس مسئلے کو اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. ہمارے سائیکالوجی میں کہتے ہیں نیچر ورسز نرچر. جو نیچر ہوتی ہے وہ آپ کے ڈی این اے میں آتا ہے. اب نرچر کیا ہے؟ نرچر ہے پالنا, تربیت, پرورش. جو آپ کے گھر کا ماحول ہوگا نا وہ بہت معنی کرتا ہے. اگر آپ کی ماں نے آپ کو پازیٹیو طریقے سے پالا ہے, آپ کے ابا نے آپ کو حلال رزق پر پالا ہے, تو آپ یقین کریے کہ بچے پازیٹیو ہوں گے ہی ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایون یہ جو بل گیٹس ہیں, یہ بھی اے ڈی ایس ڈی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ڈائگنوزڈ ہے اے ڈی ایس ڈی. اچھا, ایسے انسان کی آپ شادی کر دیں گے نا, وہ اسی کھلنڈرے پن میں رہے گا, وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کے نہیں لائے گا. اب تھیریپی کے لیے زیادہ بزنس مینز آتے ہیں یا زیادہ جاب پرسن آتے ہیں؟ بندہ مومن کے نقصان ہوتے رہتے ہیں. بندہ مومن بیمار بھی ہوتا ہے, اس کو چوٹ بھی لگتی ہے. یہ تو فرعون تھا کہ جس کو 400 سال جیا اور کبھی سر درد بھی نہیں ہوا. بات وہی ہے کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں, خدا کے اگر فیصلوں پہ راضی ہو جائیں تو خدا ہمیں وہ سارا کچھ خود ہی دے دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں. کوئی ایسا مریض آپ نے آج تک ڈیل کیا ہو جس نے روحانی طور پر آپ کو متاثر کیا ہو؟ السلام علیکم, میں اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ہماری لائف میں کتنے ایموشنز ہیں, فیئر, ہیپینس, سیڈنس, اینگر, سرپرائز. اتنے ایموشنز ہونے کے باوجود ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے ایموشنز کو ہم نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یا کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. جی ہاں, اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میم عفت نذیر, جنہوں نے جو بہت کچھ پڑھی ہوئی ہیں. ابھی مجھے یاد نہیں ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. میم عفت نذیر جو ہیں اے ڈی ایچ ڈی کاؤنسلر بھی ہیں, این ایل پی ماسٹر پریکٹیشنر بھی ہیں, 3 ماسٹرز انہوں نے کیے ہوئے ہیں, ایم فل کیا ہوا ہے, اسپورٹس سائیکالوجسٹ بھی ہیں. آپ کو ملواتے ہیں ان سے, لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں ہمارے, جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, کائنڈلی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, کامنٹ اینڈ شیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم عفت, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا میم عفت, آپ ہمیں کائنڈلی اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ, اسٹڈیز تو سوری میں نے بتا چکا ہوں, آپ کی فیلڈ سائیکالوجسٹ فیلڈ, آپ نے سائیکالوجی کی فیلڈ سلیکٹ کیسے کی؟ مجھے بہت زیادہ سائیکالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. انسان ایمیننٹ کریچر ہے, بہت خوبصورت مخلوق ہے, تو اس کو اسٹڈی کرنا, بہت سارے لوگوں کو ملنا, بہت سارے لوگوں سے ڈسکشنس کرنا تو اچھا لگتا تھا. اور بس اچانک سے بس اس فیلڈ میں آہستہ آہستہ آتے گئے, اور پھر سوچا کہ چلو اسی میں تھوڑا سا ایکسیل کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن جو تھا وہ بھی میرا ڈپارٹمنٹ تھا, اس میں بھی تھوڑا بہت پڑھ لیا اس میں بھی. تو پھر یہی سوچا کہ چلو کچھ ہیومینٹی اس کے لیے بھی کام کیا جائے. تو بس اسی طرح سے چلتے چلتے ہم اس طرف آہستہ آہستہ چلے گئے, اور پھر اسی طرح ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی عمل میں آیا, تو بس سلسلہ چل پڑا. سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کس طرح کے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں؟ بیسکلی اس میں جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, اگر آپ کبھی گوگل پہ لکھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے ذہنی یا جذباتی یا اس ٹائپ کی کوئی بھی پریشانی ہے, تو آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, تو گوگل بھی آپ کو کہے گا کہ نہیں, پہلے آپ کاؤنسلنگ لے لیں, پہلے آپ تھوڑی سی رہنمائی لے لیں, یعنی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, ایک دم سے دوائیوں پر مت جائیں. عموماً اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو جذباتی طور کے اوپر ڈسٹرب ہوتے ہیں, جیسے کچھ بچے ہیں جو بروکن فیملی کے ہوتے ہیں, ماں باپ میں سے کوئی ایک مر گیا, یا کسی جیسے سپریشن ہو گئی, یا ماں باپ کے جھگڑے ہیں بچپن میں, یا کوئی سیکشلی ابیوز ہو گیا, یا کوئی فزیکل ابیوز ہے, یا کسی طرح سے آہستہ آہستہ, اور وہ جب گرون اپ ہوئے تو ان کے سائیکلوجیکل ایشوز بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو بچپن میں کوئی ان پلیزنٹ بچپن نہیں ہے, اور بعد میں ان کا ایک بہت اچھا بچپن گزار کے اور ایک بہت بڑا ٹراما لائف میں آ گیا, وہ بھی انسان کو نفسیاتی طور کے اوپر توڑ دیتا ہے. اچھا, اسی طرح جیسے کسی لڑکی کی شادی ہوئی اور آگے جب وہ اپنی میرڈ لائف میں گئی, اور وہاں پہ جا کے اس نے گھر میں ماں باپ کے گھر اس کو بہت پیار ملا, بہت توجہ ملی,
لیکن جب وہ سسرال میں گئی تو وہاں اس کو نفرت کا, نکتہ چینی کا, اور ہر وقت اس کو ٹوکا جا رہا ہے, اور وہ اس کا وہ لائک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نارسسٹ لوگوں سے اس کا رابطہ واسطہ پڑ گیا, تو وہ اوبویسلی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی, انگزائٹی کا شکار ہو جائے گی, ڈر جائے گی, اس کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. اچھا آپ کام کر رہے ہیں, آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے بچے ہیں, جاب پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو جو آپ کی ورک پلیس ہے وہاں پہ آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, آپ بے چین ہو جائیں گے. یہاں پہ آ کے آپ کی جو ہے سائیکالوجسٹ آپ کا ہیلپ کرتا ہے, اور وہ آپ کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے, وہ آپ کی پرابلم کو سنتا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے وہ ان مسائل کو ٹیکل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ بتاتا ہے. آپ نے بتایا کہ سائیکیٹرسٹ سے پہلے لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, کیا سائیکالوجسٹ بالکل ٹیبلٹ نہیں دیتا؟ نہیں, وہ پرسکرپشن نہیں دے سکتا نا, وہ دوائی نہیں دے سکتا, وہ کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس اینڈ تھیراپی دیتا ہے. یہ چیز وہ بیسکلی میڈیسن دے دیتے ہیں, جیسے کہ موڈ اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں, جیسے کہ اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں, رات کی نیند نہیں آتی تو نیند کی دوائیاں دے دینا, مگر وہ انسان کو نم کر دیتے ہیں, سن جیسے ہو جاتا ہے انسان. تو دوائیوں پر ذرا جانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جو شیزوفرینک ہے, جو بہت زیادہ ذہنی بیماری سیریس قسم کی ہو گئی ہے, یا مینٹل ٹارڈیشن کی طرف چلا گیا, اسائلم یا اس کا تو چلے وہ دوائیوں پہ جانا بنتا ہے. لیکن جن کا آئی کیو لیول نارمل ہے, 100+ ہے, میں ہوں, آپ ہیں, یہ ہیں, ہم جیسے عام لوگ ہیں, ہمارے آئی کیو لیول نارمل ہے, ہم نارمل انسان ہیں. ہم جب ٹراماز میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں وہاں سے راہ فرار نہیں مل رہی ہوتی. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو نا ایک مینٹور چاہیے ہوتا ہے, ایک مرشد چاہیے ہوتا ہے, جو آپ کو رہنمائی کر دے, آپ کو گائیڈ کر دے, اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ اس مسئلے کو اس طریقے سے سولو کر سکتے ہیں. تو بہت بڑی میں کہتی ہوتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, کلائنٹس کو بھی, ویبینارز میں بھی کہتی ہوتی ہوں کہ والدین اور ٹیچرس کے اوپر, اور پھر آگے جو آپ کے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر نا انبیاء جیسی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہوتی ہے. انہوں نے رہنمائی دینی ہوتی ہے, تو تھوڑی سی رہنمائی سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کافی لوگ اس طرح کے ہیں جن کو بولا جائے کہ مینٹلی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تھوڑا, ان کو بولا جائے سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جاؤ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم پاگل تو نہیں ہیں. یہ والا ایشو بہت زیادہ آتا ہے, تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیے؟ یہ ٹیبو ہے, یہ ہمارے اس جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تھوڑے, ہمارے اندر اس کو یہ تانا سمجھا جاتا ہے کہ ہم پاگل ہیں, ہمیں آپ کاؤنسلنگ, ہم غصہ کر جاتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف ایک ہیلپ ہوتی ہے, ایک سپورٹ ہوتی ہے, آپ نے کسی سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. بلیو کیجیے کتنے میرے ایسے کلائنٹس ہیں جو ود ان اے سیشن, ایک سیشن لے کے ہی وہ ٹھیک ہو گئے, اور اس کے بعد ان کے سمپلی مجھے میسیج آ جاتے ہیں وائس میں, میم یہ مسئلہ بن چکا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے, اب آپ اس کو اس طریقے سے حل کر لیں. تو کاؤنسلنگ لینی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی اور اب تو آن لائن چیزیں, آن لائن سیشنز ہوتے ہیں, کسی کے علم میں لائے بغیر آپ خاموشی سے اپنا سیشن بک کر سکتے ہیں, اور آپ آرام سے اپنا سیشن لے لیں, کاؤنسلنگ لے لیں کہ کیا میں یہاں پر اسٹک تو نہیں ہوں. بعض اوقات وہ کلائنٹ بھی غلطی پر ہوتا ہے, وہ اس کو ہم جب ریئلائز کرواتے ہیں کہ نہیں, آپ یہاں پہ آپ کے سوچنے کا فلٹر ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ اگر آپ ایسا سوچ لیں, اگر آپ ایسا کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ بات ہوتی ہے. یہ جو سائیکالوجی کا مسئلہ آ رہا ہے, یہ کیا پہلے لوگوں میں زیادہ تھا یا اب زیادہ؟ ابھی یہ تو ایج آف انفارمیشن ہے نا, یہ تو اس وقت معلومات جو آپ مثلاً میں نے ایک منی پلانٹ بھی لگانا ہے نا, اس کے لیے بھی انٹرنیٹ کے اوپر رستے لکھے ہوئے ہیں کہ اچھا آپ نے منی پلانٹ کیسے لگانا ہے. تو اب تو ایج آف انفارمیشن ہے, ہر چیز آپ کے لیے اویلیبل ہے. مسائل پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن یہ کہ ریسورسز نہیں تھے یا منظر عام پر نہیں آئے. جیسے ظلم پہلے بھی ہوا کرتے تھے, لیکن اب ظلم بہت کلیئر جلدی منظر عام پر آ جاتے ہیں. تو نفسیات کے مسائل پہلے بھی تھے, ہاں, مگر یہ ایک بات ہے, اس کی ایگزامپل چھوٹی سی یہ میں آپ کو دوں گی کہ دیکھیں میرا جو اٹینشن سپین ہے, یا ایک نارمل انسان کا اٹینشن سپین ہے, وہ تقریباً 10 سے 12 منٹ کا ہوگا. ہم 10 منٹ لیکچر آرام سے سن سکتے ہیں, ہم 10 سے 20 منٹ کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں, 40 منٹ کا ہم ڈرامہ آرام سے دیکھ لیتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب جو بچے ہیں اس ایج کے, اس دور کے, وہ 10 سیکنڈس کا ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کو پاس کر, بلکہ وہ بھی پورا نہیں دیکھتے, اس کو اسکرول کر دیتے ہیں. تو ابھی
اس ایج کے بچوں کا ٹینشن سپین کم ہو چکا ہے, تو اب ظاہری بات ہے جب اتنا ٹینشن سپین کم ہوگا تو انگزائٹی تو بھاگ کے آئے گی, تو یہ تو ہوگا. تو انگزائٹی, ڈپریشن, یہ چیزیں اسی لیے زیادہ بھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایشوز سالو کرتے ہیں, لائک اس سیشن لیتا ہے کوئی پرسن, ان سے کلائنٹ ان کا سیشن لیتا ہے, وہ مطلب ان سے کیا باتیں کرتے ہیں کہ ان کا ایشو سالو ہو جاتا ہے, اور نارمل پرسن ان سے وہ بات کرے تو ان کا ویسے ہی ہوتا ہے؟ ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نا ہم کیس اسٹڈی پرفارمر جیسے ہوتا ہے وہ ہم ایک طرح کا فیل کرتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے, ایج کیا ہے, اچھا یہ بتائیے کہ آپ کتنے پڑھے ہیں. اوکے, اب آئیں ذرا اپنے پیرنٹس کی طرف آئیں. آپ کے ابو کیا کرتے ہیں, کتنے پڑھے ہیں, آپ کی امی کیا کرتی, نمبر آف سبلنگس کتنے ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ, اور اس میں آپ کا رینک کیا ہے. ایون اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے جب وہ بتاتا ہے نا کہ میں لاسٹ بچہ ہوں یا میں پہلا بچہ ہوں, پتہ لگ جاتا ہے بھائی یہ مسئلہ ہوگا, کیونکہ بڑا بچہ ہوگا وہ لازمی سیریس ہوگا, سنجیدہ ترین ہوگا, اس نے ماں باپ کے جھگڑے دیکھے ہوں گے, اس نے ماں کا وہ پریشانی کے زونس سارے دیکھے ہوں گے, ابا کی بے روزگاریاں بھی بھگتی ہوں گی. جو سب سے چھوٹا ہوگا اس نے وہ لاڈ بھی دیکھے ہوں گے, لیکن اس نے بڑے بہن بھائیوں کا ٹارچر بھی دیکھا ہوگا, تو وہ رینک آف سبلنگ سے پتہ چلتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ ان کی ایجوکیشن پوچھتے ہیں, ان کی اسکولنگ پوچھتے ہیں, ان کے کوئی میڈیکل ہسٹری پوچھتے ہیں. وہیں سے جب آپ کوشچنس کرتے جاتے ہیں تو چیزیں فلٹر آؤٹ ہوتی جاتی ہیں, پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ جیسے فنل ڈاؤن, فنل کو نہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چیز نیچے آتی جاتی ہے اور کلیئر ہو جاتی ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح پتہ چلتا جاتا ہے. مطلب آپ پراپرلی ان سے اسٹیپ بائی اسٹیپ انفارمیشن لیتے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم انہیں کہتے ہیں اچھا ایشو بتائیں اپنا, کیا مسئلہ ہے. وہاں سے پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں, اور اس میں پھر وہ کئی بار روتے بھی ہیں, آنسو بھی ہو رہے ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور ان کو مین چیز جو کلائنٹ کو ہوتی ہے جس چیز کا اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جج نہیں کر رہے, میں جس کو بتا رہا ہوں وہ مجھے جج نہیں کر رہا, وہ میرے راز نہیں کھولے گا. ایتھیکل ایشوز کا ہم دھیان رکھتے ہیں. اس سے پھر کرتے 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 جب وہ پوری بات آپ کو بتا چکا ہوتا ہے, پھر ہمارا سمپیتھیٹک رویہ, ہماری سیمپتھی اور ایمپتھی دونوں چیزیں اس چیز کو میٹر کرتی ہیں کہ اب جو میں نے کہنا ہے اب وہ ہیلنگ ہے اس کے لیے. اب اور بعض اوقات آپ بلیو کریے گا غریب کہ ایک لائن, ایک جملہ ہی ہیلنگ کر جاتا ہے. وہ ایک لائن ہی ہیلنگ کر جاتی ہے جو ہم ان کو بول دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہوگا, اور بعد میں وہ اسی بات کا ریفرنس دیتے ہیں کہ میم آپ کی وہ آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے, ہم اس بات سے ہو گئے. کیونکہ آئی کیو لیول نارمل ہے نا, آئی کیو لیول نارمل ہے, کوئی نشہ نہیں کر رہے, کوئی اور ایسے مسئلہ نہیں ہے, تو ڈائریکشن مل گئی. خیالات, اچھا جو اندر آپ کے مواد بھرا ہوا تھا اس کو وینٹ مل گیا, ایگزاسٹ, جیسے کمرے میں دھواں بھر جائے تو ہم ایگزاسٹ چلا دیتے ہیں, ایگزاسٹ چل گیا, سب دھواں نکل گیا, اور ایک سمجھ آ گئی کہ اچھا اب یہ چیز ایسے کرنی ہے. سو اللہ, اور باقی تاثیر خدا کی ذات عطا فرماتی ہے. میں اس میں اپنا کوئی کمال نہیں کہوں گی, مگر یہ ہے کہ جیسے گھر میں آپ پیراسٹامول کھا لیتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا, ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے تو اثر ہو جاتا ہے. تو دست شفا پروردگار عطا فرماتا ہے. تو بس اتنی سی بات ہوتی ہے. چلیں, یہ تو آپ کی پیشنٹس کی بات ہوگی, جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں یا ان کو بہتر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو انزائٹی کا شکار ہے, لیکن وہ آپ کی طرف اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ میں نے سائیکالوجسٹ کی طرف جانا ہے, یا وہ انزائٹی کا شکار ہے, اور کافی لوگ آج کل کے ینگسٹرز جو ہیں وہ ڈیتھ اٹیمپٹ بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اگر وہ آن دا اسپاٹ اپنے آپ کو روکنا چاہیں تو کس طرح روک سکتے ہیں؟ میں اس میں ایک تو جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا, جو انک انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا بھی ہوا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تھوڑا سا آپ کو انٹرو کروا دوں. ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے انک انسٹیٹیوٹ. اس میں اس کا بیسک جو ہے نا وہ 2 اس کے ایمز ہیں یا ایجنڈاز کہہ سکتے ہیں. وہ ایک میں نے ایک ہم نے سپورٹ سسٹم بنایا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے, کہ جس میں ہم نے لوگوں کو ایموشنل اور مینٹل ان کو سپورٹ دینی ہے. اس کے انڈر, بیچ کے اندر ہم یا انک انسٹیٹیوٹ کے امبریلا کے انڈر ہم فری ویبینرس کرواتے ہیں. ہر ویک کوشش کرتے ہیں, یا ٹوائس اے ویک بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات کوئی مجبوری ہو تو اسکپ بھی ہو جاتا ہے. اس فری ویبینار میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ بڑی احتیاط سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک دن نارسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر رکھا تھا, ایک دن ہم نے اینگر مینجمنٹ رکھا تھا, ایک بار ہم نے جو ابھی لاسٹ گزرا ہے وہ بروکن فیملی ایشوز کے اوپر تھا. تو ہم ایسے ایشوز لے کر آتے ہیں کہ جو لوگ جس کے اوپر ان کو ہیلپ فل ہوں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ڈائریکٹ واٹس ایپ گروپ میں آ جاتے ہیں. پھر فری ویبینار کا ان کو لنک اس دن کا دے دیا جاتا ہے,
اور جب وہ آتے ہیں تو پہلے لیکچر میں ڈیلیور کرتی ہوں اور اس کے بعد ان کو کویشچن آنسرس کا جو ہے وہ سیشن اوپن ہوتا ہے ان کے لیے کہ زوم پہ یہ ہم کرتے ہیں. اس میں پھر وہ اپنے مسائل بتاتے ہیں, اور اگر کسی کو لگے کہ میم ہمیں پرسنل آپ سے بات کرنی ہے تو اس صورت میں پھر وہ ہمارے اس میں انک انسٹیٹیوٹ میں سیشن بک کر لیتے ہیں. وہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, پھر وہ کاؤنسلنگ ان کو دی جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو جیسے چارجز ہوتے ہیں سیشنز کے, تو اگر کوئی سیشن ہمارا افورڈ نہیں کر سکتا تو جیسے واصف علی واصف کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہوگا اتنا اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہوگا. تو علم میں بھی اللہ کا حصہ ہونا چاہیے. تو جب اگر خدا کی ذات نے مجھے جو تھوڑا بہت علم عطا فرمایا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس میں اللہ کا حصہ ہونا چاہیے. تو اس صورت میں پھر ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ انک انسٹیٹیوٹ کے انڈر جو دوسرا کام ہم پازیٹیو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کوارٹرلی سیشنز کرتے ہیں. یعنی کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو میں 15 سے 20 منٹ کا فری سیشن دیتی ہوں. ان کو کہہ دیتی ہوں آپ اپنا وائس میسج کر دیں, میں فری ہو کے سن لوں گی, اور میں آپ کو اس کے بعد کال کروں گی, اور میں آپ کو جو بھی پرابلم ہوگی وہ میں آپ کو کوشش کروں گی اپنی فراست کے مطابق, عقل سمجھ کے مطابق میں آپ کو کاؤنسلنگ دے دوں گی. تو وہ میں فری آف کاسٹ پھر کاؤنسلنگ جو دے آپ دیتی ہوں. سیشن کر رہی ہیں یہ اس کو آپ نے سوشلائز کیا ہوا ہے کہیں کہ لوگوں کو ہاں, انک انسٹیٹیوٹ کا فیس بک پیج بھی ہے, انسٹا پیج بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, اور اس کے اوپر پھر ہم اس کو وہ کرتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو, ایڈ لگاتے ہیں اس کا, اور پراپرلی ہم اس کو بوسٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو اناؤنس کرتے ہیں. تو بہت لوگ ماشاء اللہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے چینل کے تھرو آپ کو کوئی دیکھے گا کس طرح آپ سے کانٹیکٹ, مطلب لائک آپ کے سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں, فون نمبر بھی دے دیں گے آپ کو, آپ اس پہ نیچے لکھ دیجیے گا فون نمبر بھی, تو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. چل, آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ ٹاپکس آپ سلیکٹ کرتے ہیں سیشنز کے لیے, تو یہ ڈفرینٹ ٹاپکس ابھی آہستہ آہستہ نئے ایشوز سامنے آتے جا رہے ہیں, تو نئے ایشوز آپ کس طرح سرچ آؤٹ کرتے ہیں, کس طرح آپ کو پتہ لگتے ہیں کہ یہ ایشوز بھی آ چکے ہیں؟ دیکھیں, جیسے انگزائٹی ہے, جیسے ڈپریشن ہے, جیسے فوبیا ہے, فیئر ہے, ماں باپ کی لڑائی ہے, یا میں نے ابھی جیسے ذکر کیا بروکن فیملی ایشوز ہیں, یا پھر وائی ٹو لیو ان اے پریشر کوکر. ایک ہمارے ویبینار کا یہ ٹاپک بھی تھا, وائی ٹو لیو ان اے پریشر کوکر. کیوں اپنے آپ کو گلا رہے ہیں بھائی, کچھ تو وینٹ دیں خود کو. تو ہم اس طریقے سے بناتے ہیں, ٹاپکس آ جاتے ہیں اور بس وہ بس ذہن میں آ جاتا ہے اور پھر بنا دیتے ہیں ٹاپک ہم. اچھا, آپ نے بکس بھی لکھی ہیں آئی تھنک سو؟ یس, آئی ایم اے رائٹر, اور کالمز وغیرہ میں کچھ لکھتی ہوں, اور اس کے علاوہ میرے گوگل کے اوپر کچھ آرٹیکلس بھی پبلش ہوئے ہوئے ہیں, اور ظاہری بات ہے ایم فل کیا تو تھیسس بھی میرا پبلشڈ ہے. تو مجھے لکھنے پڑھنے, کہتے ہیں نا کہ ونس یو آر اے ریڈر تو یو مسٹ بی اے رائٹر. تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ تو پھر آپ نے وہ آپ کے اندر بھر چکا ہوتا ہے, سب کچھ ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے, آپ نے اس کو پھر ڈیلیور لازمی کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر بس خود بخود ہی لکھنے کی طرف ذہن چلا گیا. تو اب یہ کہ اس وقت 5-6 بکس میری پائپ لائن میں ہیں انشاءاللہ جو ہو رہی ہیں. 1-2 تو بالکل آلموسٹ صرف املا کی تھوڑی سی میں نے اس کے کریکشن کرنی ہے, باقی دے آر فلی ریڈی ناؤ. تو انشاءاللہ بس میری آپ لیک آف ٹائم کہہ دیں یا تھوڑی سستی کہہ دیں, ادروائز تو میں پبلشر سے بات بھی ہو چکی ہوئی ہے, تو بس وہ انشاءاللہ ریڈی ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پبلش آپ کرنے جا رہی ہیں ان میں سے آپ کی خود کی فیوریٹ کون سی ہے؟ ایک جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر میں نے لکھی ہے, اس پہ تو بہت ریسرچ کر کے میں نے اس کو لکھا ہے, بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر. تو دوسری جو ہے وہ میری تھوڑی سی روحانیت کی طرف ہے, اور ظاہری بات ہے وہ روحانیت میرا پہلا پیشن ہے, تو وہ مجھے زیادہ پسند ویسے وہی ہے. کسی بک میں کوئی خاص پیغام جو آپ کو یاد ہو؟ بہت سے پیغام ہیں, بہت سی باتیں ہیں, بہت ساری. سب سے خاص پیغام جو آپ کو سب سے زیادہ پسند بھی ہو اور ابھی یاد بھی ہو؟ ہاں, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اوور آل کہ انسان کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا جو ہے یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. جیسے مولانا رومی کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا اللہ کا بوفے ہے, یہ ایک لنگر چل رہا ہے. بس ہم یہاں پر ایز اے گیسٹ آئے ہیں,
اور جیسے قرآن میں بھی ہے کہ میری زمین میں کھاؤ پیو سیر کرو چلو پھرو مگر دیکھو حد سے نہ گزرنا. تو اگر آپ میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں نا تو آپ کو کچھ بھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. باقی مسائل تو انبیاء کرام پر بھی آئے, کربلا والوں پر بھی آئے, مسائل آئیں گے, لیکن ہر وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جو دامن خدا تھامے رہے گا اور پازیٹیو سوچتے رہیں, پرسکون رہیں, ریلیکس رہیں, اور اللہ سے کبھی بھی زندگی میں نا امید مت ہو. کبھی یہ ایک گناہ مت کریں کہ اللہ سے نا امید مت ہو. کچھ بھی ہو جائے اپنے اللہ سے ضرور آپ دوستی رکھیں, اور دن میں ایک مرتبہ اپنے پروردگار کو یہ ضرور کہیں کہ پروردگار میں آپ سے راضی ہوں, آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے گائیڈ ضرور کریں. پروردگار مجھے گائیڈنس ضرور دیں, مجھے آپ کی رہنمائی کی بہت ضرورت ہے. آپ یقین کریں صرف اس ایک سمپل اس دعا سے, اللہ سے راضی رہنے سے اور اس دعا کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا, آپ کے 50% مسائل زندگی کے گریٹیٹیوڈ سے یا شکر گزاری سے سالو ہو جاتے ہیں. ونس یو ہیو اے فیلنگ آف گریٹیٹیوڈ تو آپ کے پرابلم سالو ہو گئے. نا امیدی ختم ہو کہ آپ اپنے مالک سے نا امید نہیں ہیں, کیونکہ نا امیدی کفر ہے. تو پہلی بات گریٹیٹیوڈ رکھیں, اللہ سے اتنے راضی رہیں. آپ گرمی سے باہر سے آئے ہیں, آپ کو ٹھنڈا یخ مزے کا پانی مل گیا گلاس, کمال ہو گیا, پروردگار الحمدللہ کیا مزہ آ گیا پانی پی کے. آپ کو پانی مل گیا, تھینکس گاڈ, شکریہ. اچھا, اب یہ اس وقت ٹھنڈے کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے گرمی میں, الحمدللہ باہر کتنا موسم گرم ہے لیکن اندر سکون ہے. اچھا, اس کے بعد اس نے آپ کو کپڑے پہنائے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو کھانا دے رہا ہے, وہ آپ کے گھر میں کچن میں اٹھتی خوشبو کھانوں کی, آپ کے گھر میں ہنستے کھیلتے بچے, آپ کے صحت مند والدین, آپ کے پیارے دوست, کتنی نعمتیں ہیں شکر ادا کرنے کے لیے. تو پہلا تو یہ کریں کہ شکر گزار رہیں. 50% مسائل زندگی کے آپ کے نا شکر گزاری سے حل ہو جائیں گے. اچھا, 50% مسائل کا حل جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ سے ہو جائے گا. باقی کے جو 30% مسائل رہ جائیں گے نا ان کا حل ہے توبہ. سمپلی اللہ سے سوری بول دیں, اور جس سے آپ کی لڑائی ہو گئی ہے اس کے ساتھ معذرت کر کے موو آن کر دیں. ٹھیک ہے, اسٹک نہ کریں خود کو. پیچھے رہ گئے 20% مسائل, وہ ایکسیپٹنس سے حل ہو جائیں گے. آپ قبول کر لیں کہ انبیاء کرام کی زندگی میں بھی مسائل آتے تھے, کربلا والوں کی زندگی میں بھی مسائل آتے ہیں, اور عام انسان کی زندگی میں بھی آتے ہیں. بالکل. تو گریٹیٹیوڈ پلس توبہ پلس ایکسیپٹنس, بات ختم. کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ پہ بھروسہ کہنا گناہ ہے, کیونکہ اللہ پہ یقین ہونا لازمی ہے. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے, چاہے آپ پہ مشکل ہے چاہے آسانی ہے, آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے, تو آپ کو خود بخود حوصلہ بھی آ جائے گا اور وہ خود بخود وہ چیز آسان بھی لگنا شروع ہو جائے گی. اور مجھے آپ کی باتوں سے کافی صوفیزم کا ٹچ مل رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا. تو اصل میں صوفیزم کیا ہے, وہ کہتے ہیں, علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جہاں زندگی کی کسی بھی سٹیج کے اوپر آپ کا دین آپ سے جدا ہوگا وہاں ظلم آ جائے گا, چنگیزی آ جائے گی. تو آپ کو عدل کرنا اور اللہ کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. روحانیت اور سائیکالوجی آپس میں میچ کرتی ہیں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. جو انسان روحانی آدمی ہوتا ہے نا, وہ پھر آگے جا کے اس کے نفسیاتی مسائل سیریس نہیں ہوتے, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو میں نے بولا نا کہ دنیا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ 100 out of 100 پیپل ول ڈائی, سو ڈونٹ ٹیک لائف سو سیریسلی. تو اور یہی آپ کو دین بتا رہا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے, یہ تو کھیل تماشا ہے, ابدی زندگی تو نیکسٹ ہے. تو یہاں پہ بس تھوڑا عرصہ آپ نے رہنا ہے, 70-80 سال رہنا ہے. میں نے ایک دفعہ کیلکولیشن ایک کی تھی کہ اگر 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن ہے اور یہاں کسی کی زندگی 80 سال ہو, تو میں نے کچھ اس کی ملٹیپلیکیشن ڈویژن کی تھی, تو میں نے حساب لگایا کہ یہاں کی زندگی 0.002% بن رہی تھی سیکنڈ, 0.002 سیکنڈ بس. تو اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ریلیکس رہیں, توکل کریں, چھوٹے موٹے نقصان کے اوپر اتنا پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ خیر کرنے والے ہیں انشاءاللہ. روحانیت میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ روحانیت میں مجھے تو لگتا ہے پورے انسان کی زندگی آ جاتی ہے. آپ کی عبادات بھی آ جاتی ہیں,
حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں, حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں, آپ کا اخلاق آتا ہے, آپ کے اعمال آتے ہیں, آپ کی پازیٹیوٹی آتی ہے, سب سے بڑھ کے آپ کی پازیٹیوٹی آتی ہے. اور اچھا غصہ بھی آ جاتا ہے انسان کو کبھی کبھار, اور وہ آئے گا. ولی خدا کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے نا, ولی خدا کو بھی غصہ آئے گا. مگر جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے, کبھی اگر آپ کو لڑائی ہو جائے کسی سے, کوئی ایسی بات ہو جائے, تو صلح کر لیں 3 دن تک. بس کہتے ہیں نا ناراضگی رکھنے کا حکم ہوتا ہے, 3 دن کے بعد اس جھگڑے کو ختم کریں, ورنہ دل میں کینہ بن جائے گا, تو پوائزن ٹری ہو جائے گا. اچھا, میں نے سنا ہے سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اگلوں کا دماغ, نیکسٹ بندے کا دماغ پڑھ لیتے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ ایک ایک ڈیٹیل اس سے لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی پیشنٹ آپ کی طرف انٹر ہو, لائک آپ کی کلینک میں انٹر ہو رہا ہے, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس ٹینشن میں ہے یا کس سچویشن میں چل رہا ہے؟ اچھا, ایک پرسنل بات بتاؤں, آئی ایم ناٹ اے گڈ آبزرونٹ. میں لوگوں کو جج نہیں کرتی, اور میں کبھی بھی لوگوں کو اس طرح سے آبزرو نہیں کر سکتی. جب بات چیت ہوتی ہے نا, تو پھر حضرت علی کا فرمان ہے کہ بولو کہ پہچانے جاؤ. تو جب وہ بولتا ہے نا انسان, پھر پہچانا جاتا ہے. تو پھر وہ پھر خدا آپ کو حکمت عطا کرتا ہے, پھر وہ آپ کو علم عطا کرتا ہے, پھر وہ خود ہی الہام کرتا ہے آپ کے اوپر کہ اچھا نہیں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. بٹ یوں میں دیکھ کے لوگوں کو آبزرو نہیں کر سکتی, اور وہ میں نے کبھی بھی نہیں کیا. میں لوگوں کو جج کرنے میں شاید کبھی بھی اچھی نہیں رہی. مجھے تقریباً 99.9% لوگ بہت ہی اچھے لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے سارے لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت فیئر, اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. مجھے کبھی یہ شک بھی نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. پھر تو آپ نے دھوکے بھی بہت کھائے ہوں گے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ چیز تو نارمل ہے, جو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو زیادہ دھوکے ملتے ہیں. ہو جاتے ہیں, لیکن بس اللہ نے محفوظ رکھا ہے کافی حد تک, اللہ نے ہمیشہ کرم رکھا ہے اپنا. چلیں, ایز اے سائیکالوجسٹ بچوں کی تربیت میں آپ والدین کا کیا کردار دیکھتی ہیں؟ بہت بڑا. ہمارے سائیکالوجی میں کہتے ہیں نیچر ورسز نرچر. تو جو نیچر ہوتی ہے وہ آپ کے ڈی این اے میں آتا ہے. یعنی اگر آپ کے جو ابا ہیں وہ سخی تھے, تو موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا کہ آپ بھی سخی ہوں گے. اچھا, اگر آپ کی امی جو ہیں وہ رات کو سوتے وقت آنکھ پہ دوپٹہ رکھ کے سوتی ہیں اور اندھیرے کمرے میں سونا پسند کرتی ہیں, تو 90% چانسز ہوں گے کہ آپ بھی ایسے ہی سونا پسند کریں گی ایز اے ڈاٹر. تو یہ جینز میں چیزیں آ گئی ہیں آپ کے. بالوں کا رنگ, آپ کی آنکھوں کا کلر, آپ کی آنکھوں کی ساخت, آپ کے چہرے کی داڑھی, آپ کے فزیک, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوں گے جیسے شاید آپ کے فادر کے ہیں یا آپ کے. تو یہ تو ہماری نیچر میں آ گیا اور ہماری جینز میں آ گیا. اب نرچر کیا ہے؟ نرچر ہے پالنا, تربیت, پرورش. جو آپ کے گھر کا ماحول ہوگا نا, وہ بہت معنی کرتا ہے, وہ بہت معنی رکھتا ہے. اگر آپ نے بچے کو پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ پالا ہے نا, کہ نہیں بیٹا آپ کی یہ پھوپھو بہت اچھی ہیں, نہیں بیٹے یہ تو بہت, آپ کے چاچو تو بہت اچھے ہیں, آپ کی دادو تو بہت اچھے ہیں. اگر آپ کی ماں نے آپ کو پازیٹیو طریقے سے پالا ہے, آپ کے ابا نے آپ کو حلال رزق پر پالا ہے, تو آپ یقین کریے کہ بچے پازیٹیو ہوں گے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو نیچر اور نرچر دونوں بہت میٹر کرتے ہیں. میں نے ایک آپ کا سیمینار دیکھا تھا, اس میں پیٹر پین کا ذکر تھا, وہ کیا چیز ہے؟ یہ اس پر ہم نے ایک ویبینار کروایا تھا پیٹر پین سینڈروم کے اوپر. پیٹر پین سینڈروم بیسکلی ایک, ویسے پیٹر پین ایک کارٹون سیریز ہے, وہ جس میں بچہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے ظلم کے خلاف اور اس کے خلاف وہ لڑتے ہیں اور سب. لیکن بہرحال وہ اس سے ریلیٹ انہوں نے اس کو کیا ہے. لیکن پیٹر پین سینڈروم بیسکلی ایک ایسی پرابلم ہوتی ہے, ایک ایسی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے جس میں انسان بڑا ہونے سے ریفیوز کر دیتا ہے. ہی اور شی ریفیوزز ٹو گرو اپ. فار ایگزامپل, وہ بچہ, وہ انسان 25 سال کا ہو جائے گا, لیکن وہ اس کو پلے اسٹیشن کھیلنا پسند ہوگا, وہ ذمہ داری نہیں لے گا کبھی بھی. اچھا, ایسے انسان کی آپ شادی کر دیں گے نا, وہ اسی کھلنڈرے پن میں رہے گا, وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کے نہیں لائے گا, وہ ان کی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا. تو اندازہ نہیں ہوتا والدین کو, وہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری نہیں لیتا, اس کی شادی کر دو, یہ ذمہ داریاں لینا شروع ہو جائے گا. اب اس کو پیٹر پین سینڈروم ہو چکا ہوا ہے, وہ تو ذمہ داری, وہ تو بلکہ جس کی بیٹی لے کر آئے ہیں ان کو بھی وہ ڈسٹرائے کر دے گا, اور آگے اولاد ہو جائے گی تو وہ ان کو بھی نفسیاتی مریض بنا دے گا. تو یہ پیٹر پین سینڈروم ایک ایسا ایشو ہوتا ہے جس میں انسان رسپانسبلٹی کو لینے سے ریفیوز کر دیتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟
اس کا سلوشن بہترین یہ ہے کہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ ذمہ داری ڈالنی اسٹارٹ کی جائے. اس کو ہاسٹل لائف جیسے ہے وہ اسٹارٹ کروائی جائے, جیسے انڈیپینڈنٹ اس کو رہنے کے, لائک اس کو آپ اسپون فیڈنگ بند کریں. پیرنٹس کا اس میں بہت بیسیکلی اس کا دماغ میں مسئلہ نہیں ہوتا, اس کی بلٹ اپ ایسی کی جاتی ہے, وہ جو نرچر کی بات ہم نے کی تھی, اس کی تربیت اس طرح غلط کی جاتی ہے. یہ رانگ پیرنٹنگ کی وجہ سے بیسکلی ہو جاتا ہے, یا اوور پروٹیکٹیو پیرنٹنگ کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بچہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل کاہل, سست. آپ اس کو ایک پانی کی بوٹل بھرنے کا کہیں گے نا کہ فریج میں رکھ دو, تو وہ بھی بھرنے کے لیے روادار نہیں ہوگا. کل کو جب آپ اس کی شادی کریں گے تو وہ تو پھر اور دوسروں کو بھی تنگ کرے گا. اس کی پھر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, اور یہ کہ اس کو تھوڑا عرصہ اکیلا چھوڑنا پڑے گا آپ کو, یعنی جس کو آپ بولتے ہیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ, وہ اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور چیٹ یو ایس اے بھی ایک ٹرم ہے آپ کی سائیکالوجی میں, وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ نے چیٹ یو ایس اے کا میرے پورٹ فولیو میں شاید پڑھا ہوگا. چیٹ بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہے یو ایس اے کے اندر, جو کہ اے ڈی ایچ ڈی کے لیے, اور اے ڈی ایچ ڈی کیا ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, یہ ایک پرابلم ہوتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ ایک آرگنائزیشن ہے چیٹ نیشنل یو ایس اے میں, یہ ان کے لیے کام کرتی ہے. تو فار لاسٹ 6 to 7 years میں اس کی ممبر ہوں, اور ان کے جو چیپٹر کوآرڈینیٹر ہیں کیلیفورنیا کے رک ویبسٹر, ان کے ساتھ بھی میرا زوم میٹنگز اور ہماری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اکثر. میرے بلکہ پیج کے اوپر ان کے انٹرویوز بھی ہیں, آپ کس ٹائم وزٹ کریے گا پیج کو تو اس پہ ہوگا. تو یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے, یہ لوگ آپ کی اگر 100 بچوں کی کلاس ہے نا, تو ان میں سے 4 سے 5 بچوں کو یہ پرابلم ہوگا. ابھی میں آپ کو یاد کرواؤں تو آپ کو اپنی کلاس یاد آ جائے گی. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کبھی سکون سے نہیں بیٹھتے, کبھی کھمبوں پہ چڑھ رہے ہیں, کبھی کرسیوں پہ ناچ رہے ہیں. اچھا, کسی کے گھر گئے ہیں تو اس کے ڈرائنگ روم کے صوفوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں, اوپر چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں. اچھا, اوپر سے یہ پھر تھوڑے بدتمیز بھی ٹائپ کے, ہم ان کو کہتے ہیں بڑا شیطان ہے جی, میرا بچہ بڑا شیطان. وہ شیطان نہیں ہوتا, وہ اے ڈی ایچ ڈی ہوتا ہے. اس کو ان اٹینشن کا ایشو ہوتا ہے, وہ پڑھائی میں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اکثر, اور امپلسو ہوتا ہے, بہت بے صبرا ہوتا ہے, اور موسٹ آف دا ٹائمز ایکسٹریملی ٹاکیٹیو, بول 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 کے وہ کریزی کر دے گا دوسرے کو, اور بہت, اور کسی ایک چیز کے اوپر ٹک کے نہیں رہتا. آپ نے اس کو یہ ٹرائی دیا نا, اسے 5 منٹ میں کھیل کے بور ہو جائے گا اور اگلی چیز پہ چلے گا. آپ کہیں گے کہ اس کا بہت بیہیویئر ایشو ہے, یہ لڑتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, لیکن جب آپ اس کو پراپرلی ڈائگنوز کرواتے ہیں تو وہ اے ڈی ایچ ڈی نکل آتا ہے. پاکستان میں اس کے اوپر کافی کم ہے اویئرنیس. ہم انک انسٹیٹیوٹ کے انڈر یہ کام کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, کافی کام ہم اس پہ کر رہے ہیں. تو اے ڈی ایچ ڈی جب لوگوں کو ہوتا ہے تو پھر ان کو جب پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا مجھے اے ڈی ایچ ڈی ہے, پھر وہ اس کی بہتری کی طرف, کیونکہ ان کا آئی کیو لیول بالکل نارمل ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے بالکل نارمل ہے, لیکن ان کا پریولیس ریٹ 4.4% ہے, یعنی ہر 100 میں سے 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہر خاندان میں اے ڈی ایچ ڈی لوگ موجود ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اے ڈی ایس ٹی میں آپ نے وہ پرسن بھی کاؤنٹ کی جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہاں پڑھنے کا شوق. اب میں آپ کو اپنی مثال دوں تو مجھے پریکٹیکل کرنے میں خوشی ہوتی ہے, یہ پریکٹیکل سیکھنے میں خوشی ہوتی ہے. مجھے اسٹڈی کا شوق نہیں ہے, شوق نہیں. میں پڑھتا ہوں تو مجھے 5 منٹ میں یا 4 منٹ میں نیند آنے شروع ہو جاتی ہے, اور یا تو اگر بک میرے پاس گھنٹہ بھی پڑھی ہے میں اس کو نہیں پڑھوں گا, نہیں پڑھیں گے, میں کسی اور تھاٹس میں چلا جاؤں گا, لیکن بک کھلی پڑی ہے میں اس کو نہیں پڑھوں گا. یہ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کو اس طرح پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو یو کین کم ان سم پریکٹیکل لائف, اور آپ ذرا جلدی اپنا اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں بزنس کا یا اس میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایون یہ جو بل گیٹس ہیں, یہ بھی اے ڈی ایچ ڈی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ڈائگنوزڈ ہیں اے ڈی ایچ ڈی. تو اب یہ لوگ بڑے کامیاب بھی ہوتے ہیں. اچھا, سلیبریٹیز بہت سارے ایسے ہیں جو اے ڈی ایچ ڈی ہیں, اور وہ پڑھائی کا شوق نہیں تھا لیکن سلیبریٹی بن گئے, اور وہ ملینئر بلینئر ہے, تو یہ پیسہ بھی کما لیتے ہیں بڑا. لیکن تھوڑا سا ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب یہ پیسہ بہت کماتے ہیں تو یہ پھر پیسے کو نا مینیج نہیں کر پاتے, ان سے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. اے ڈی ایچ ڈی کو پیسہ مینیج کرنا آنا چاہیے. پتہ جب پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے تو پھر اسپینڈ تھرفٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے پیسے کو بچانا ہوتا ہے, اس کو کہیں پراپرلی انویسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ پھر ان کی مطلب ضروری نہیں ہے کہ آؤٹ گرو کریں یہاں پہ اس کے ساتھ اپنے اس کو. میرا جو تھیسس بھی پورا لکھا ہوا ہے
وہ اسی کے اوپر ہے کہ سیلف ریگولیشن ان کو یہ کر سکتے ہیں آرام سے. اچھا یہ چیزیں بہت گھماتے ہیں, چابیاں گھمائیں گے سب کریں, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دروازے کے ساتھ ہی کہیں ان کا کی چین ہولڈر جو ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا ہو, کہ اور ان کی ایک ڈرار دے دی جائے ان کو کہ اس میں ہی بھائی آپ کو چیزیں رکھنی ہیں لازمی. تو یہ چیزیں نہیں, اچھا ان کو بیگ دے دیا جائے پراپر کہ بھائی اسی میں آپ کی چیزیں ہونی چاہیے. تھوڑی سی سیلف ریگولیشن سے, تھوڑی سی مینجمنٹ سے ان کو چیزیں ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جب تک ان کو ادراک نہیں ہوگا کہ میں ADHD ہوں, مجھے یہ ایشو ہے, یہ خراب کرتے رہیں گے اپنے آپ کو. ونس ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ پھر بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں صوفیزم کی طرف. ٹھیک ہے. سفیانہ فکر جو ہے آپ کی, اس نے آپ کی پرسنل لائف میں کوئی امپیکٹ ڈالا؟ بہت زیادہ. مجھے اس سے اس طرح سے پتہ چلا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ آئی ایم این انٹروورٹ پرسن. آپ کو پتہ ہے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ دو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں دنیا میں, ہوتے ہیں دو قسم کے لوگ. انٹروورٹ کیا ہوتے ہیں کہ وہ نا اپنے کمرے میں, اپنے کمرے کی تنہائی ان کو پسند ہوتی ہے, اور آپ ان کے اندر کی دنیا اتنی اچھی ہوتی ہے, اتنی پرکیف ہوتی ہے کہ وہ اس میں انجوائے کرتے ہیں, آپ اپنی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی شرانگیزیوں سے محفوظ رہتے ہیں. جب میں تھوڑا سا تھی بھی اس فطرت کی, اور دوسرا پھر یہ تھا کہ میں ذرا لوگوں سے جھگڑے اور ان چیزوں سے میں ڈسٹرب ہوتی تھی بہت زیادہ. تو میں نے ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول مت رکھا کرو, کیونکہ لوگ بیمار کرتے ہیں اور لوگ غمگین کرتے ہیں. تو یہ میرے پرسنل اس کے ساتھ بالکل میچ کر رہا تھا. تو اگر آپ حساس ہیں, اگر آپ تھوڑے جذباتی سے ہیں, اور اگر آپ تھوڑے سے انٹروورٹ بھی ہیں, تو یہ آپ کے لیے پرسکون گوشہ دنیا میں بہترین ہے اپنا گھر یا اپنا جو آفس ہے جو بھی آپ کی کمپنی ہے. تو بہتر رہتا ہے, یہ کافی بہتر رہتا ہے. کوئی ایسا مریض آپ نے آج تک ڈیل کیا ہو جس نے روحانی طور پر آپ کو متاثر کیا ہو؟ ہاں, ایک دو لوگ ہیں ایسے, وہ بڑے انہوں نے مجھے ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. بلکہ وہ ایسے لوگ تھے کہ مجھے ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اچھا. تو انہوں نے مجھے کافی سارے ایکسپیرینسز اپنے شیئر کیے, اور میں بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان اس دنیا میں نا قابل احترام ہے, اور ہر انسان قابل محبت ہے. آپ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کانفلکٹ سے بچا کے رکھیں تو آپ کی انرجی ڈرین نہیں ہوگی. آپ کسی سے جھگڑا مول نہ لیں تو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج کے ینگسٹرز کو کوئی آپ روحانی سکون کے لیے کوئی بات کہنا چاہیں؟ آج کل کے جو بچے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ دجالی دور سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس دور میں جب ایک آپ کو یہ موبائل نام کا کھلونا ہر وقت آپ کو بزی رکھتا ہے, اس میں اس 24 گھنٹے میں تھوڑی سی دیر اپنے پروردگار کے لیے ضرور نکالیں, دامن خدا تھامے رہیں تاکہ گمراہ نہ ہوں. اگر رستہ گم ہو گیا, گمراہ ہو گئے, تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو یہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں, یہ جو آپ کے بڑے ہیں, کتابوں کے خزانے چھوڑ کے گئے ہیں, تھوڑی سی ریڈنگ ہیبٹ اپنا لیں, تھوڑی سی بریدنگ ایکسرسائز کر لیا کریں, جم وغیرہ جانا یا ایکسرسائز کرنا یا واک کرنا وہ ضرور اپنائیں, اس کی عادت ضرور آپ لوگ رکھیں, اور خود کو ہمیشہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں رکھیں. اچھا, فائنینشلی ضرور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, پیسہ کمانے کے لیے پازیٹیو راستے ضرور تلاش کریں, رزق حلال کی ہمیشہ کوشش کریں. رزق حلال کی یہ خاص خوبی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں کسی ایک نہ ایک کو ولی خدا بنا کے چھوڑتا ہے. تو رزق حلال ضرور کمائیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, جلد از جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ اپنے والدین کو سہارا دینے کے قابل ہو جائیں. اور فرما برداری جو ہے وہ سب سے زبردست بات ہے. دیکھیں, ابلیس کی کیوں توبہ قبول نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے سرکشی کر کے کھڑا ہو گیا تھا. اور حضرت آدم کی توبہ کیوں قبول ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ فرما بردار تھے اور سبمسو تھے. اور غلطی ہم کریں گے, ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں, ہم حضرت آدم سے حضرت آدم سے جنت میں غلطی ہوئی تھی, ہم تو دنیا میں ہیں, ہم سے کیوں نہیں ہوگی؟ غلطی ہم کریں گے. مگر قرآن میں ہے نا کہ
پروردگار حکم دیتا ہے کہ دیکھو گناہ کبیرہ سے بچتے رہو. چھوٹے چھوٹے گناہ تو تم سے ہوتے رہیں گے, تو چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہوتے رہیں گے. جو مین بڑے بڑے گناہ ہیں 3-4 ہیں کہ کبھی آپ شرک نہ کریں, اپنے مالک کی توہین کرنے کا نہ سوچیں, اور نمبر 2 آپ کسی کا حق نہ ماریں, جان مال اور عزت کی حفاظت, وہ اس پہ حملہ کبھی نہ کریں. اور اس کے علاوہ نمبر 3 کبھی کھلی فحاشی نہ کریں. پوشیدہ اور کھلی جو فحاشی ہے یا بدکاری ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں کبھی. تو یہ 3-4 کام ہیں, آپ کبھی نہ کریں, رزق حرام سے بچتے رہیں, تو اللہ آپ کی راہ گم نہیں ہونے دے گا. تو بس یہی میں آج کل کے بچوں کو بھی کہوں گی کہ بیٹے پازیٹیو رہیں آپ لوگ, اور یہ 3-4 پوائنٹس پہ فکسڈ رہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ نے رزق حلال کی بھی بات کی, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہر ینگسٹر کو چاہیے کہ اپنے قدم پہ کھڑا ہو جائے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اس میں ایک اور کمانے کے 2 ذریعے ہیں, یا تو بزنس ہے یا جاب ہے, ٹھیک ہے. اب تھیریپی کے لیے زیادہ بزنس مینز آتے ہیں یا زیادہ جاب پرسنز آتے ہیں؟ میرے پاس دونوں ہی آ جاتے ہیں. یہ اس کا پرسنٹیج کس کی؟ ہاں, اس میں بزنس یا جاب والے کا میٹر نہیں کرے گا, اس میں آپ کے ایموشنل ہونے کا میٹر کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں ایموشنلی, اور وہ جتنا بھی ٹراما ہوتا ہے اس کو فیس کر لیتے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے, اوکے جو گئے. لیکن جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے. اور آپ بلیو کیجئے کہ واقعی لوگ اتنے ہیلپ, میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, اس نے کاؤنسلنگ لی اور سب کی, ابھی وہ ماشاء اللہ اخباروں میں کالمز لکھتی ہے. اب وہ اس کے اندر اتنا بڑا ٹیلنٹ تھا جو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف جینے کا حوصلہ دینا ہوتا ہے. اچھا, اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے بیچارے کنڈیمڈ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو اتنا زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ زندگی سے ڈپریسو اس میں چلے جاتے ہیں, ہاں آوازار ہو جاتے ہیں, اور سیوسائڈل اٹیمپٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ کیوں ایسا سوچ رہے ہو. اپنا ہڈن ٹیلنٹ میں ان کا کوشش کرتی ہوں ان کو ہیلپ کروں. میں ان کو کہتی ہوں اچھا تم بیٹے بیکنگ میں بہت اچھے ہو, تو وائی ڈونٹ یو گو فار بیکری اور سم تھنگ لائک دیٹ, کوئی فوڈ آئٹمس پہ اپنے آپ کو اچھا, بہت سارے مسائل آپ کے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے سے بھی حل ہو جاتے ہیں. آپ جب پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں نا, آپ کو اپنی ذات پر اور پھر اللہ پر اعتماد آنا جاتا ہے کہ مالک مجھ سے ناراض نہیں ہے. زیادہ تر یہ مسائل اس وقت آتے ہیں جب آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا, اور لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے ہوتے, لوگ آپ کے گھر کے لوگ, آپ کے ہمسائے, آپ کے رشتہ داری آپ کو انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ 2-3 ایشوز بیسک ہوتے ہیں. جب وہ آپ ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بولا, اسی لیے ہم فری آف کاسٹ بھی بعض اوقات مشورہ دے دیتے ہیں کہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ سے جو ہے نا چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, سائیکالوجسٹ یہ والا مشورہ بھی دیتا ہے کہ لائک ابھی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں, مجھے یہ نہیں ٹریک سمجھ آ رہا کہ میں نے اپنی لائف میں جانا کہاں پہ. میں لائف میں بڑا کچھ کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں, میں کس قابل ہوں کس قابل نہیں ہوں, یا مجھے کون سا ٹریک سلیکٹ کرنا چاہیے. تو کیا اس کی بھی آپ لوگ کرتے ہیں؟ ہاں, کیریئر کاؤنسلنگ جس کو کہتے ہیں. اچھا, آپ کو ایک اپنے کلائنٹ کی بات بتاتی ہوں. وہ میں نام نہیں لے سکتی ڈیو ٹو ایک ہمارا وہ ہوتا ہے ایتھیکلی اچھا نہیں ہوتا بتانا. اس کلائنٹ نے, اور اسٹوڈنٹ بھی ہے میرا, اس بچے نے وہ جب میرے پاس آیا تو وہ کافی ایموشنلی اپسیٹ تھا, اس کے گھر کے کافی مسائل تھے. وڈ یو بلیو اٹ کہ جب میرے ساتھ اس کے کاؤنسلنگ سیشن چلے تو ابھی اس وقت وہ ایک بلڈ ڈونیشن کا پورا گروپ چلا رہا ہے, اور وہ اب اس میں ڈاکٹرز بھی ایڈ کیے ہوئے, اور ان قریب ایک فری میڈیکل کیمپ بھی وہ لوگوں کے لیے گیا. کیونکہ یاد رکھیے گا میری بات کہ جب آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نا, سوشل ورک کرتے ہیں نا, تو یہ نیچرل ہے کہ آپ کو سودنگ ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے واقعہ پڑھا تھا کچھ دن پہلے کہ ایک رکشے والا نے کہا اپنے سواری سے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ مجھے 1 منٹ کے لیے وقت دے دیں تو میں یہاں پہ ایک ہوٹل ہے ایک لنگر ٹائپ کا, میں وہاں پہ کچھ پیسے دے آؤں. وہ اترتا ہے اور جا کے وہ بریانی کے لیے ان کو جا کے کچھ پیسے وغیرہ دے کے آ جاتا ہے. اب جب وہ وہاں پہ دے کے آتا ہے نا, تو وہ اس کو کہتا ہے, جو اس کا پیسنجر تھا, اس نے کہا کہ تم تو خود غریب آدمی ہو,
تو تم نے کیوں ان کو بریانی اور یہ سب چیزیں تم نے جو ہے وہ دیں. اور اس نے کہا اصل میں پہلے اسی لنگر کے اوپر خود بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا, تو مجھے کسی نے کہا کہ تم یہاں پہ نا مزدوری کر کے صرف ایک دن کھانا دے دو, تو تمہیں کبھی اس لائن میں نہیں لگنا پڑے گا, مانگنے والوں کی لائن. کہتے بس اس کے بعد میں روز وہاں پہ ایک انسان کا کھانا دے دیتا ہوں, اب مجھے اس لائن میں نہیں لگنا پڑتا, اب میں دینے والوں میں سے ہوں. تو انسان اتنی قیمتی ہستی ہے کہ صرف آپ دینے والے بن جائیں, آپ سوشل ورک سٹارٹ کر دیں, آپ جو چیز کر سکتے ہیں. اب وہ کلائنٹ تھا, میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت اچھا ریسرچر ہے, اس کو کافی کیمسٹری فزکس کی ان چیزوں کی کافی نالج تھی. تو اس کو اندازہ ہوا کہ بلڈ ڈونیشن ایک بہت بڑی وہ چیز ہے, اور اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی, اور وہ اب لاہور تک ماشاء اللہ لوگوں کو ایڈ کیا ہوا اس نے, اور وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اور وہ ایکسل کر رہا ہے اس کے اوپر. آئے دن اس کے گروپ میں نئے نئے لوگ ایڈ ہو رہے ہیں, میں اس کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں, اور وہ ایک دن انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں ہے آنے والے وقتوں میں وہ عبدالستار ایدھی بن جائے, ہے نا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے کسی کو بس رہنمائی کرنی ہوتی ہے. خدا نے جو آپ سے کام لینا ہے نا وہ آپ سے لے گا, صرف وہ آپ کے اندر ایک خلوص کی ایک جھلک دیکھے گا. وہ ایک نور کا دھبا سا چھوٹا سا اسپاٹ ہوتا ہے, جب وہ دیکھ لے گا نا محبت کا اور خلوص کا ایک چھوٹا سا نقطہ, بس آپ اس کی نظر میں چن لیے جائیں گے, پھر وہ آپ کو کرم کر دے گا اور آپ کو سلیکٹ کر لے گا. بات وہی ہے کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں, ہم خدا کے اگر فیصلوں پہ راضی ہو جائیں تو خدا ہمیں وہ سارا کچھ خود ہی دے دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ روز دن میں ایک مرتبہ کسی ایک وقت نماز کے بعد آپ اللہ سے ضرور کہیں کہ پروردگار یہ میں اپنی زندگی آپ کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, میری اس زندگی کو آپ سنبھالیں اور مجھے رہنمائی عطا فرمائیں. تو جیسے فلیشنگ ہوتی ہے نا بجلی کی, اس طرح سے خیال خیر آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں چمکے گا, اور وہاں سے ڈیوائن جو پاور ہے وہ آپ کے اندر اترے گی, اور آپ کے لیے رستے کھلتے چلے جائیں گے. بٹ یو جسٹ ہیو ٹو ٹرسٹ یور اللہ. یس. واٹ از دا ارلی لائف امپیکٹ آن سائیکالوجیکل پرابلمس؟ ارلی لائف جو جیسے بچپن چائلڈہڈ کی ہم بات کریں گے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچپن اگر کسی کا, میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ سے کہ میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے پوچھتی ہوں کہ ہاؤ واز یور چائلڈہڈ, واز اٹ پلیزنٹ اور ناٹ, اور وہاں سے وہ مجھے بتانا اسٹارٹ کرتا ہے کہ اگر پلیزنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں سے ایشو اسٹارٹ ہو گئے ہیں. میرے بہت سے کلائنٹس مجھے بتاتے ہیں کہ دے ہیڈ ابیوسو پیرنٹس, دے ہیڈ ابیوسو فادر, ابا بہت مارتے تھے, بہت زیادہ یہ کرتے تھے. تو اچھا اگر آپ اوور پروٹیکشن کرتے ہیں اپنے بچوں کی تو بھی غلط ہے, اور اگر آپ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں تو بھی غلط ہے. دیکھیے سنت رسول پر چلے نا آپ, جیسے رسول اللہ نے اپنے اولاد کو پالا, جیسے انہوں نے کیا, یا اس وقت کے دور میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں تو ایگزامپل ہے نا ہمارے پاس. تو اور باقی پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. پازیٹیو رہنے کے لیے تو ایک بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ مسکراتے رہیں. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے رہتے تھے, تو کیپ اسمائلنگ, آپ اسمائل کرتے رہیں, آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی. یہ بہترین ٹپ ہے, کر کے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور پوری کوشش کریں گے کہ ہر وقت ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. انشاءاللہ ضرور پوری کوشش کریں گے. ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں کہ کن ٹاپکس پہ آپ نے کام کرنا ہے؟ یا انشاءاللہ یہی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بس ہم ویبینارس کو انشاءاللہ کیری آن کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ بکس کو بس اب پبلش کرانا ہے, بہت سستی کر لی ہے. یہ پلان ہے کہ اب بس ان کو اسٹارٹ کر اب لے آئیں میں ان کو مارکیٹ میں, اور اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. مجھ سے قبر میں میرے اعمال کا حساب ہوگا, مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور کروڑوں اربوں کھربوں سالوں میں نا یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے, پھر نہیں آنا دوبارہ, نہ آپ نے نہ میں نے, پھر نہیں آنا. پھر وہاں جا کے وہ جیسے قرآن میں ہے نا کہ دوزخی جو ہیں وہ جہنمی وہ ہاتھ ملیں گے, ہاتھ نہیں ملنے. بس یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اپنے حصے کی شمع جلا کے جانا ہے. میں اپنے کلائنٹس کو بھی اکثر یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ ایک خرگوش ہے نا 100 سال بعد بھی خرگوش ہی رہے گا, ایک ہرن ہے 100 سال بعد بھی ہرن ہی رہے گا. لیکن ایک انسان ہے جو آج اچھا انسان ہے, کل بہتر انسان ہوگا, پرسوں بہترین انسان ہوگا, ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہترین سے بہترین خود کو بنانا ہے. اچھا غلطیاں کرتے رہیں چھوٹی موٹی, اگر آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو پھر آپ
ہاں، اور پھر آپ پتہ کیا کریں گے، پھر آپ خدا بننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ خدا غلطی نہیں نہ کرتا، انسان تو غلطی کرتا ہے. تو جب آپ غلطی نہیں کریں گے تو آپ خدا بننے کی کوشش کریں گے. خدا آپ بن نہیں سکیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر نعوذ باللہ آپ ابلیس بن جائیں گے. اس لیے غلطیاں کرتے رہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے رہیں، خود کو معاف کریں، اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، اور لائف میں موو آن کر جایا کریں، بھول جایا کریں جو پیچھے ہو گیا. تو اسی بات سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ جو ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ تر جو بزنس مین ہیں نا ان پہ ڈاؤن فال آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، نماز کی طرف، کہ اللہ راضی ہوگا تو ہمارا کاروبار اچھا چلے گا. تو اگر وہ ڈاؤن فال اگر بندے کی لائف میں نہ ہو نا تو پھر وہ نعوذ باللہ بندہ جو ہے خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے. کافی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو کہ جن کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کے لیے ڈاؤن فال بہت لازمی ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کے اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہے، وہ ہے اللہ. ایک دفعہ کسی جگہ پر رسول اللہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک شخص نے کہا کہ میری مرغی اگر دیوار پر انڈا بھی دے دے تو وہ بھی گر کے نہیں ٹوٹتا. تو رسول اللہ گھبرا گئے یہ بات سن کر. انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کریں، کیونکہ بندہ مومن کے نقصان ہوتے رہتے ہیں. بندہ مومن بیمار بھی ہوتا ہے، اس کو چوٹ بھی لگتی ہے. یہ تو فرعون تھا کہ جس کو 400 سال جیا اور کبھی سر درد بھی نہیں ہوا. تو ہمیں تو یہ کہ وہ چھوٹے موٹے غم تکلیفیں چیزیں آتی رہیں گی بھائی، ہم گزار لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ایزی رہیں گے. لیکن یہ کہ ہمیں کم از کم خدا اپنی یاد میں تو رکھتا ہے نا، اس کی نظر کرم میں رہنا بہترین چیز ہے. بالکل. لاسٹ ٹائم آپ کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ان کو اگین آگاہ کرتا جاؤں کہ آپ نے اگر ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے یا فری سیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے سوشل میڈیا کے لنکس ہم اپنے ویڈیو کے نیچے لگا دیں گے ڈسکرپشن میں، آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور آپ سے ایک لاسٹ میسیج اگر آپ کوئی ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں وہ ضرور دے سکتے ہیں. بس میں یہی میسیج دوں گی کہ کوشش کریں، پازیٹیو رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہوں، کبھی نہ پریشان ہوں. چیزیں ٹھیک ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیا کریں، گہرے سانس لے لیا کریں، کچھ ایکسرسائز کر لیا کریں، اور دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور کبھی دامن پروردگار نہ چھوڑیں. کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں. بالکل، بس اس سے اوپر کوئی بات میں کہہ ہی نہیں سکتی. اس سے اوپر کوئی بات ہے ہی نہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا. آڈینس آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت دیتے ہیں. اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاتے رہیں گے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ کرتے رہیں گے. اور ساتھ موسٹلی ہم بزنس پہ کرتے ہیں تو بزنس ڈسکشن آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. امید ہے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے. آپ خود بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ حافظ.